السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں الدرس السابع عشر یعنی 17ویں سبق کے ساتھ۔ آج یہ سبق کچھ نئے انداز کا ہے کتاب کے اعتبار سے، یعنی مصنف نے یہاں پر کچھ نئی باتیں بتانے کا ارادہ کیا ہے۔ ویسے یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مطلب پڑھا تو نہیں ہے، اس کے اندر جو بتلانے کا ارادہ کیا گیا ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، یعنی موصوف اور صفت کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سبق پڑھا تھا آؤ عربی سیکھیں سلسلے کا سبق نمبر 49۔ اس کے اندر یہ ایک اضافی سبق تھا، اس کا عنوان دیا گیا تھا موصوف صفت۔ ہم نے وہاں پر اس سبق کو پڑھا تھا، یہ بات آئی تھی وہاں پر کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کے لیے موصوف اور صفت کی ترکیب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو لفظ اچھائی یا برائی بیان کرنے والا ہو اس کو صفت کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بات بھی آئی تھی وہاں پر کہ موصوف اور صفت میں کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، یعنی اگر ہم کسی لفظ کی، کسی اسم کی، کسی دوسرے اسم کے ذریعے صفت لا رہے ہیں تو وہ کیسی ہوں گی۔ وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ موصوف صفت میں کچھ چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ مثلا موصوف اگر مذکر ہے تو صفت اس کی مذکر آئے گی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت اس کی مؤنث آئے گی، موصوف پر زبر ہے تو صفت پر زبر، موصوف پر زیر ہے تو صفت پر بھی زیر، موصوف پر پیش ہے تو صفت پر بھی پیش، موصوف واحد ہے تو صفت واحد، موصوف تثنیہ ہے تو صفت تثنیہ، موصوف جمع ہے تو صفت جمع، موصوف معرفہ ہے یعنی اس پر الف لام داخل ہے تو صفت پر بھی الف لام داخل، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، یعنی بیک وقت تذکیر و تانیث اور زبر زیر پیش، واحد تثنیہ جمع اور معرفہ نکرہ، یعنی 4 چیزیں ہو گئی۔ ان 4 چیزوں میں مطابقت ہوگی موصوف اور صفت میں۔ وہ جو پچھلا سبق گزرا ہے موصوف صفت سے متعلق سبق نمبر 49 اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے اس سبق کو پھر سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر مصنف نے کیا لکھا ہے۔ یہاں طلبہ کو بتایا جائے کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، اور موصوف و صفت دونوں زبر زیر اور پیش میں برابر ہوتے ہیں۔ موصوف پر ال ہوگا، الف لام ہوگا تو صفت پر بھی الف لام ہوگا، اور اگر موصوف پر الف لام نہ ہوگا تو صفت پر بھی نہیں ہوگا، اور اگر موصوف کے آخر میں گول تا ہوگی تو صفت کے آخر میں بھی گول تا ہوگی۔ یہ بہت آسان سے لفظوں میں بتلایا گیا، اس کو ہم نے تھوڑا سا بھاری کر دیا تھا گرامر کیسے انداز میں۔ یہاں پر بہت آسانی سے مذکر مؤنث نہیں بیان کیا، یہ کہہ دیا اس کے آخر میں گول تا ہے، نہیں ہے۔ ایسے ہی معرفہ نکرہ نہیں بیان کیا، یہ کہہ دیا اس پر الف لام ہے، نہیں ہے، اور باقی زبر زیر پیش یہ تو وہی بات ہے۔ اور واحد تثنیہ جمع کے بارے میں نہیں کہا ہے، لیکن آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے مثالوں کے ذریعے سے۔ آئیے اب اس سبق کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ ھذا طالب، بہت آسان ہے ترجمے کے اعتبار سے۔ ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے یا یہ طالب علم ہے، آپ جانتے ہیں پرانا لفظ ہے۔ اب طالب علم کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے اگلے جملے میں، تو ھذا طالب مجتہد، یہ ایک محنتی طالب علم ہے۔ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ ھذا رجل مؤمن، یہ ایمان والا آدمی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ آگے پیچھے، یعنی جو عربی میں پہلے ہے وہ اردو میں بعد میں آ جاتا ہے، یہ ایمان والا آدمی ہے۔ ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے، یہ ایک عورت ہے۔ ھذہ امرأۃ عالمۃ، یہ عالمہ عورت ہے۔
ہادہی حدیقۃ یہ ایک باغ ہے، ہادہی حدیقۃ جمیلۃ یہ ایک خوبصورت باغ ہے، ہذا قلم یہ قلم ہے، ہذا قلم ثمین یہ قیمتی قلم ہے، ہذا ورق یہ کاغذ ہے، ہذا ورق رخیص یہ سستا کاغذ ہے۔ آگے جو جملے شروع ہو رہے ہیں تھوڑے سے لمبے سے ہیں، یعنی ایک ہی جملے میں بہت ساری صفات استعمال کی گئی ہیں اور بہت سارے موصوف استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فی الحدیقۃ الجمیلۃ ازہار باسمۃ واشجار عالیۃ وخضرۃ رائعۃ۔ دیکھیے خوبصورت باغ میں، یہ تو ہو گیا فی الحدیقۃ الجمیلۃ۔ آگے ازہار موصوف، باسمہ صفت، اشجار موصوف، عالیہ صفت، خضرۃ موصوف، رائعہ صفت، یعنی تین موصوف ہیں اور تین صفتیں ہیں۔ ازہار باسمۃ، ازہار پھول کی جمع ہے یہ، اور باسمۃ کھلے ہوئے، کھلی ہوئی، اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے یہ باسمۃ ہے۔ تو ازہار باسمۃ کھلے ہوئے پھول، واشجار عالیۃ بلند درخت، عالیۃ بلند، وخضرۃ رائعۃ اور شاندار سبزہ ہے، اور شاندار سبزہ ہیں، یہ اس اعتبار سے کھلے ہوئے پھول، بلند درخت اور شاندار سبزہ۔ تو خوبصورت باغ میں کھلے ہوئے پھول، بلند درخت اور شاندار سبزہ ہیں۔ فی ید الطالب المجتہد کتاب مفید ودفتر صغیر ومسطرۃ طویلۃ۔ محنتی طالب علم کے ہاتھ میں، یہ دیکھیے یہاں پر بھی موصوف صفت الطالب المجتہد، یہ بھی موصوف صفت، اس پہ الف لام لگا ہوا ہے الطالب پر، تو اس کی صفت المجتہد، اس پر بھی الف لام، الطالبی زیر ہے تو المجتہدی کے نیچے بھی زیر، الطالب مذکر ہے تو المجتہد بھی مذکر، الطالب واحد ہے تو المجتہد بھی واحد ہے۔ ایسے ہی آگے چلیے، کتاب مفید، تو کتاب اس پر دو زبر اور دو پیش کی تنوین ہے، تو مفید پر بھی دو پیش کی تنوین، اور یہ نکرہ ہے یعنی اس پر الف لام نہیں لگا ہوا ہے، تو مفید پر بھی الف لام نہیں لگا۔ یہ واحد ہے کتاب، تو مفید بھی واحد ہے۔ یہ مذکر ہے کتاب، تو مفید بھی مذکر ہے۔ اس کے مقابلے میں مسطرۃ طویلۃ، دیکھیے یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مسطرۃ مؤنث ہے تو طویلۃ بھی مؤنث ہے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، محنتی طالب علم کے ہاتھ میں مفید کتاب، چھوٹی کاپی اور لمبا اسکیل ہے۔ محنتی طالب علم کے ہاتھ میں مفید کتاب، چھوٹی کاپی اور لمبا اسکیل ہے۔ فی ید الرجل المؤمن کتاب مبارک وہو القرآن الکریم۔ الرجل المؤمن یہ موصوف صفت، فی ید الرجل، یدی کے نیچے زیر آیا فی کی وجہ سے، حروف جارہ کی وجہ سے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور مضاف بھی زیر دیتا ہے تو ید مضاف ہے، اور الرجلی اس کے نیچے زیر آیا ید کی وجہ سے۔ تو مومن آدمی کے ہاتھ میں، مومن آدمی کے ہاتھ میں کتاب مبارک، ایک مبارک کتاب ہے، ایک بابرکت کتاب ہے، اور ہوا وہ القرآن الکریم، اور وہ قرآن کریم ہے۔ القرآن اس پر الف لام لگا تو الکریم اس پر بھی الف لام، القرآن پر پیش تو الکریم پر بھی پیش۔ وہو القرآن الکریم، اور وہ قرآن کریم ہے۔ المرأة العالمة قارئة فی القرآن الکریم وفی الحدیث الشریف۔ یہاں پر جتنے موصوف صفت ہیں وہ سب پر الف لام لگا ہوا ہے، اور مذکر مؤنث کی برابری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، المرأة مؤنث تو العالمہ مؤنث، القرآن مذکر تو الکریم مذکر، الحدیث مذکر تو الشریف مذکر۔ تو المرأة العالمة
عالمہ عورت، قاریۃن پڑھ رہی ہے، فی القرآن الکریم قرآن کریم میں، وفی الحدیث الشریف اور حدیث شریف میں۔ سیدھا سا ترجمہ، عالمہ عورت قرآن کریم اور حدیث شریف پڑھ رہی ہے۔ القلم السمین جمیل، القلم السمین موصوف صفت ہے، یہ اس کی خبر ہے جمیل، قیمتی قلم خوبصورت ہے، وَهُوَ فِي يَدِ الطَّالِبَةِ الْمُجْتَهِدَةِ اور وہ محنتی طالبہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ محنتی طالبہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَهِيَ كَاتِبَةٌ بِهِ عَلَى الْوَرَقِ الرَّخِيصِ اور وہ لکھ رہی ہے، کاتبۃن لکھ رہی ہے، لکھنے والی ہے، بھی اس کے ذریعے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں باغ ترجمہ، ذریعے سے، اس سے، علا پر، الورق الرخیص یہ بھی موصوف صفت ہے، سستا کاغذ۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ایک ساتھ، اور وہ اس کے ذریعے سے سستے کاغذ پر لکھ رہی ہے، اور وہ اس سے سستے کاغذ پر لکھ رہی ہے۔ الورق الرخیص موجود فی سوق دیوبند، الورق الرخیص سستا کاغذ موجود ہے، فی سوق دیوبند دیوبند کے بازار میں۔ دیوبند یہ مضاف الیہ ہے سوق کا، لیکن اس پر زبر ہے، یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ جو شہروں کے نام ہوتے ہیں، جگہوں کے نام ہوتے ہیں، ان پر زیر نہیں آتی بلکہ اس کی جگہ پر زبر آتا ہے۔ تو الورق الرخیص موجود فی سوق دیوبند، سستا کاغذ دیوبند کے بازار میں موجود ہے۔ والورق الغالی موجود فی سوق دہلی، الغالی مہنگا، اور مہنگا کاغذ دہلی کے بازار میں موجود ہے، اور مہنگا کاغذ دہلی میں ملتا ہے۔ موجودن کے معنی اصل ہے ملنا، پایا جانا، ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، اور مہنگا کاغذ دہلی کے بازار میں پایا جاتا ہے۔ وَدِیوبَندُ مَدِینَةٌ قَرِیبَةٌ، دیکھئے یہ موصوف صفت، مدینۃ موصوف، قریبۃ صفت، دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں مذکر مؤنث کی برابری، اور رفع نصب جر زبر زیر پیش کی برابری، اور الف لام داخل ہونا اور نہ داخل ہونا اس کی برابری، واحد اور تثنیہ جمع کی برابری موجود ہے۔ اور دیوبند ایک قریبی شہر ہے، دیوبند قریبی شہر ہے۔ وَدِہْلِی مَدِینَةٌ بَعِیدَةٌ اور دہلی دور کا شہر ہے، اور دہلی دور والا شہر ہے۔ تو یہ سبق ہمارا گزرا الحمدللہ، اسے ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم پچھلا وہ سبق بھی دیکھ لیں، سبق نمبر 49، انشاءاللہ اس سے سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ ایسے تو یہاں پر ہی بہت کافی ہے، یہ تو بس اتنے پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔